وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو جب ہم لوگوں کے سامنے اپنی اپیرنس کو سیٹ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین جس دل کو دیکھتے ہیں اس دل کو ہمیں صاف اور پاک نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یہ جو دل ہے نا یہ برتن کی طرح ہے، اور جو اعمال ہیں وہ اس میں فلاورز روزز کی طرح ہیں. اگر یہ برتن ہی میلا اور گندا ہو تو اس میں جتنی بھی خوبصورت چیز سیٹ کر دی جائے اور یہ ٹوٹا ہوا برتن یا ڈیکوریشن پیس ہی ٹوٹا ہوا ہے، اس میں آپ نے جتنے مرضی ایکسپینسو روزز سیٹ کیے ہوئے ہیں، اٹ وونٹ لک گڈ. تو جب یہ دل ہی اس میں جیلسی ہو، لوگوں کے خلاف نفرت ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دل کو دیکھ رہے ہیں نا، وہ ہمیں دل کی بیسس پہ جج کرتے ہیں کہ یہ بندے کا دل کتنا صاف ستھرا ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہ حدیث فرمائی، کمال کی حدیث ہے، فرمایا کہ کائنات کا بہترین سب سے افضل شخص وہ ہے جس میں دو کوالٹیز ہیں، صدوق اللسان و محکوم القلب، زبان کا سچا اور دل کا صاف ستھرا. یہ کائنات کا افضل انسان ہے جس کا زبان سچی ہے اور دل صاف اور پاک ہے. اور ہمارے دل والعیاذ باللہ آج کل تھینکس ٹو سوشل میڈیا اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ جیلسی پھیل گئی ہے. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور حسد اور نظر بد اور کتنا کچھ لگتا ہے. حسد انسان کو پہلے جس کے دل میں ہے نا وہ پہلے مرتا ہے حسد سے، وہ پہلے ڈیمیج اس کو پہنچاتا ہے حسد، اور دوسرے شخص کو بعد میں نقصان پہنچاتا ہے. کیونکہ جس کے دل میں حسد ہے نا وہ پہلے ہی اپنے آپ کو کوڑ کے جیلسی کے ساتھ حسد سے اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے. سائیکولوجیکلی ڈیمیج کرے اپنے آپ کو، فزیکلی ڈیمیج کرے اپنے آپ کو، دوسرے کو تو بعد میں تکلیف پہنچ جائے گا. اور کس طرح سے حسد جب دل میں ہوتا ہے نا تو وہ دل تک رہتا نہیں ہے، وہ زبان پہ آتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ بریانی بنی ہوئی ہے ڈونگے میں اور آپ چمچ ڈال کے نکالیں تو نہاری نکل رہی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ جو چیز ڈونگے میں ہے برتن سے وہی نکلتی ہے. دل برتن کی طرح ہے تو زبان اس کی چمچ ہے، جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا. اگر انسان ہمیشہ لوگوں کی غیبت برائی کر رہا ہے اس کا مطلب اس کا دل صاف پاک نہیں ہے، اس کا دل صاف نہیں ہے. تو دل میں جو ہے نا وہ زبان پہ الٹیمیٹلی آتا ہے. اور زبان پہ حسد کس طرح سے آتا ہے الٹیمیٹلی؟ تھرو غیبہ، چغلی، برائی کرنا. وہ شخص دیکھا ہے ہی از اے شو آف، وہ اس میں یہ برائی ہے، اس کی بد تعریفیں، کیونکہ اس کا دل میں حسد ہے اس بندے کے لیے. تو اپنے دل کو صاف و پاک کر لیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابہ مسجد نبی کے دروازے سے جو بھی شخص داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے، اللہ نے اس کو جنت کا وعدہ کر دیا ہے. تو صحابہ دے آر امیزڈ کہ یار یہ شخص دنیا میں زندہ ہے اور وہ جنتی ہے کنفرمڈ. تو دے آر امیزڈ اور وہ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. دیکھا سعد رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے and they are amazed, wow یار he is the man، کیا کامیاب انسان ہے شخص. اگلے دن دوبارہ میرے صحابہ جو اس مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے. اب صحابہ دیکھیں اب آج کون سا شخص ہے؟ دوبارہ سعد رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں. تو کہا کہ میں آپ کے پاس 3 دن ایز اے گیسٹ رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ساتھ رہے، 3 دن گزارے اور جب نکلے تو کہا کہ سعد آپ تہجد پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، آپ قرآن پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، آپ صدقہ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، آپ سارے وہ اعمال جو کرتے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن وہ کون سی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت اس دنیا میں مل گئی ہے اور ہمیں نہیں ملی؟ آپ وہ کام کیا کرتے ہیں؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے آج تک کسی مسلمان کے خلاف اپنے دل میں گرہ نہیں رکھی. گرہ مینز ناٹ. کسی مسلمان کے خلاف میرے دل میں سختی یا اس کے خلاف نفرت نہیں ہے. اور میں جب بھی رات کو سوتا ہوں میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. اچھا یہ عمل یہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ذرا دیکھیں. آپ سو رہے ہیں، یا اللہ سب کو معاف کر، جس نے مجھ پہ ظلم زیادتی کی یا اللہ سب کو معاف کر. اچھا زبان سے بولنا بھی نہیں پڑتا. You don't have to act. This is min اعمال القلوب, from the actions of heart. آپ نے سوچ لیا آپ کا کام ہو گیا. چھوٹا سا ایکشن ہے. It takes like 5 seconds, 4 seconds. لیکن اجر کتنا بڑا ہے؟ جنت کی بشارت. اللہ رب العالمین کو نا ایسے دل پسند ہے کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں نا اللہ رب العالمین ان کو غیرت آتی ہے
کہ تو انسان ہوتے ہوئے تو لوگوں کو معاف کر رہا ہے, میں رب العالمین رحمان رحیم ہو کے تجھے معاف نہیں کر سکتا؟ چل تجھے معاف کیا میں نے. تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے. تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا. اگر آپ زندگی بہترین گزارنا چاہتے ہیں نا تو آپ اپنا دل کو صاف کر لیں. چوتھا پوائنٹ جو کہ آج کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر نرمی کو پیدا کر لیں. نرمی, جینٹلنس. حدیث میں آتا ہے لیکن فرمایا کہ جو شخص جس سے نرمی نکال دی گئی, بلکہ حدیث میں آیا اس کے الفاظ ایگزیکٹلی پتہ کیا ہے, جس چیز میں نرمی ڈال دی گئی وہ خوبصورت بنا دی جاتی ہے, اور جس چیز سے نرمی نکال دی گئی وہ بدصورت بن جاتی ہے. آپ نے کسی کو بھی بات کہنی ہے, اس میں آپ نرمی ڈال دیں, پیار سے کہیں, دیکھنا کتنی خوبصورت بن جاتی ہے وہ. آپ وہی بات سختی سے ڈانٹ کے کہیں, وہ کتنی بدبودار ہو جاتی ہے. تو نرمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نرمی اختیار کرتے تھے لوگوں کے ساتھ, ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. جن قریش مکہ کے جن سرداروں کے گردن تلوار نہیں جھکا سکی, اللہ کے نبی کی نرمی نے ان کی گردن کو جھکا دیا اور ان کو اسلام قبول کرا دیا. ثمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چودھری تھے, بڑے سردار تھے اپنی قوم کے, بڑے وہ نا, ہی واز اے جائنٹ, ہی واز اے مین آف ورڈز. صحابہ کی انٹیلیجنس پکڑ کے لے آئے مسجد نبوی کہ رسول اللہ دین کا دشمن پکڑا گیا اور ایمبوش کیا, پکڑ کے لے آئے, مسجد نبوی سے باندھ دیا. تو اللہ کے بھی روزانہ آتے مسجد نبوی, پہلے دن آئے, کہا کہ ما عندک یا ثمامہ, ہی اسمائلڈ اینڈ سیڈ ما عندک یا ثمامہ, ثمامہ کیا حال ہے آپ کا, کیسے ہو؟ تو ثمامہ اوصال چودھری تھے, آ کر تو تھی کہ اگر قتل کرو گے مجھے تم بھی قتل کیے جاؤ گے. حالانکہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں لیکن روٹ کتنے ہیں, وہ اسلام میں نہیں تھے, کافر تھے, کہ اگر مجھے قتل کرو گے نا تو یہ مت دیکھو کہ میں اکیلا ہوں, میرے پیچھے پوری قوم ہے, وہ بھی قتل کرے گی. اگر مجھ پہ رحم کرو گے, مجھے چھوڑ دو گے, تم بھی رحم کیا جائے گا, ہم بھی تمہیں نوازیں گے مال سے, دولت سے. تو اللہ کی نے مسکرایا اور کہا ان کو بکریوں کا دودھ پلاؤ. دوبارہ اگلے دن آئے, ما عندک یا ثمامہ, ثمامہ کیا حال ہے آپ کا؟ سیم الفاظ, مجھے قتل کرو گے تو تم سب کو قتل کیا جائے گا, اگر مجھ پہ رحم کرو گے تو تم پہ رحم کیا جائے گا. دوبارہ اللہ کی مسکرائے اور کہا اس کو دودھ پلاؤ. پھر چلے گئے. تیسرے دن دوبارہ آئے, ما عندک یا ثمامہ, سیم ریپیٹیشن. تو الگ میں صحابہ کو بولا کہ اس کو آزاد کر دو, اس کو چھوڑ دو. ہی واز شاکڈ. وہ مدینہ سے باہر گئے, غسل کیا اور واپس آیا اور کہا اللہ کے نبی کو کہ مجھے آج سے پہلے بدترین شہر مدینہ لگتا تھا, بدترین دین اسلام لگتا تھا, اور نعوذ باللہ بدترین شخص آپ لگتے تھے, لیکن آج کے بعد میری زندگی گزرے گی تو آپ کے قدموں میں گزرے گی. اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہتے ہیں سب سے محبوب شہر مدینہ ہے میرے دل میں, سب سے محبوب شخص آپ ہیں, اور سب سے محبوب دین اسلام ہے. یہ کیا تھا؟ نرمی, پیار محبت سے پیش آئے. تو جس شخص میں نرمی نہیں ہے نا وہ بہت خیر سے محروم کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے وہ صحابی جو بدو صحابی تھے, آئے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جسٹ امیجن, سبحان اللہ, رسول اللہ بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, ہی از دا بیسٹ آف کریشن, مسجد نبوی حرم ہے. وہ بدو آیا مسجد نبوی کولے میں بیٹھ کے یورینیٹ کرنا شروع ہو گیا. صحابہ اٹھے پکڑنے کے لیے, ایسی تیسی تیری کیا کر رہا ہے, جیسے ہم لوگ الگ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, تم اسے تکلیف پہنچاؤ گے. اب تو وہ شروع ہو چکا ہے, اب وہ روکے گا یورین, اٹھے گا, اور مزید گندگی ہوگی, وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے گا, فزیکلی بھی, میڈیکلی بھی. اٹس ناٹ رائٹ ٹو اسٹاپ یور یورین ان دا مڈل. تو بٹھا دیا. تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ مارنے کے لیے اٹھے تھے, اس بندے نے بٹھا دیا. تو اس نے جب کمپلیٹ کیا تو لیکن بلایا اس کو اور کہا بیٹھو. اور پھر یہ نہیں کہا کہ یہ کیا تمیز ہے, تمہیں پتہ نہیں میں اللہ کے نبی ہوں, میرے سامنے مسجد نبی میں. ہم آج کل مساجد میں ہوتا ہے کیا کرتے ہیں, انتظامیہ آپ دیکھ لیں آج کل مساجد کی, مسجد ہے یہ, یہاں پہ نہیں ہوگا یہ. اللہ کی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مساجد ہے, یہاں پہ ہم, یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے, یہاں پہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, یہ ان کاموں کے لیے نہیں بنی. اور اس کو نہیں کہا کہ جاؤ پانی بہاؤ, صحابہ کو کہ جاؤ پانی کی بالٹی لے اور وہاں بہا دو. وہ اتنا امپریس ہوا اچھے اخلاق سے, دعا کے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد پہ رحم کر اور کسی اور پہ رحم نہ کرنا, کیونکہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے اٹھے تھے, یہ شخص ہے جس نے روکا تھا اور مجھے اتنے پیار سے ڈیل کیا, تو مجھ پہ رحم کرو اور محمد پہ رحم کر اور کسی اور پہ رحم نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کی نے کیا کہا
کہ تم نے اللہ کی اتنی بڑی رحمت کو صرف 2 لوگوں تک محدود کر دیا ہے. سب کے لیے دعا کرو رحمت کی. یہ ہے نرمی, یہ ہے نرمی.